السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سال کا موقع ہے اور ایسے موقع پر سوشل میڈیا پر نئے سال سے متعلق کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ لوگ سرچ کیا کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اسلام کی نظر میں کیسی ہیں، جیسا کہ اسلام میں نیا سال منانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو ان کی کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر اسلام نئے سال منانے سے منع کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سوال، اگر اسلام نیا سال منانے کی اجازت دے تو اس کے کیا طریقے ہونے چاہیے، کس طریقے پر نیا سال ہم مسلمانوں کو منانا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ اسلام میں نیا سال منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سب سے پہلا سوال تو اسلام میں نیا سال منانا ناجائز ہے، غیروں کے طریقے پر، عیسائی طریقے پر، غیر مسلمین کے طریقے پر۔ غیر مسلمین کا طریقہ کیا ہے، عیسائیوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ 31 دسمبر کی جو رات ہوا کرتی ہے اس رات میں وہ پارٹیز کیا کرتے ہیں، وہ فضول خرچیاں کیا کرتے ہیں، کیک کاٹا کرتے ہیں، باقاعدہ گانے بجانے ہوتے ہیں، اور جو ہے اور بھی بہت ساری خرافات جو ہیں اس رات میں کی جاتی ہیں۔ یہ ہے غیر مسلموں کا، عیسائیوں کا، اور اسلام سے جو متعلق نہیں ہیں ان لوگوں کا طریقہ نیا سال منانے کا۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ دوسرے سوال کے جواب میں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلا سوال کہ اسلام میں نیا سال منانا ناجائز ہے، اسلام میں نیا سال منانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ اسلام میں نیا سال منانے کی اجازت کیوں نہیں ہے، ناجائز کیوں ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں نیا سال منانے کی کوئی روایت، کوئی رواج موجودہ زمانے سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، علماء کرام گزرے ہیں، ان کے زمانے میں اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا، ان لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا۔ سب سے پہلی وجہ۔ پھر اس کو منانے میں بہت ساری برائیاں جو ہیں پائی جاتی ہیں، جیسے پارٹیز ہوا کرتی ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط ہوا کرتا ہے، اور صرف اختلاط نہیں بلکہ بہت ساری زناکاریاں ہوا کرتی ہیں، بدکاریاں ہوا کرتی ہیں، گانا بجانا ہوا کرتا ہے، شراب نوشی ہوا کرتی ہے، راتوں کو پوری رات جو ہے جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں گھروں سے باہر رہا کرتی ہیں، اور جو ہے ہوٹلوں پر بھیڑ، اور جو ہے کلبوں پہ خوب اچھی خاصی بھیڑ ہوا کرتی ہے، بہت سارے ناجائز تعلقات بنا کرتے ہیں، فضول خرچی ہوا کرتی ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ساتھ میں اس کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بھی لوگ نیا سال مناتے ہیں وہ وقت کی قدر کو بھول جاتے ہیں۔ اصل میں یہ وقت، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے، یہ وقت زندگی کسی کی 40 سالہ ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی جو ہے 60 سال ہے۔ اب اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، آخرت کی تیاری میں گزاریں، ہونا تو یہ چاہیے۔ اور یہاں ایک سال زندگی کا کم ہونے پر آپ اور ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقت کی قسم کھائی ہے، اور وقت کی قسم کھا کر لوگوں کا دھیان اس طرف کھینچا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے جو میں نے تم کو دیا ہے۔ اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک سال جو ایک وقت تھا وہ زندگی سے کم ہو جانے کی وجہ سے یہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو انسان اس میں وقت کی قدر کو بھول کر آگے بڑھتا ہے اور ہیپی نیو ایئر مناتا ہے۔ تو نیا سال منانے میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے وقت کی قدر کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب کہ کیوں ناجائز ہے، مختلف وجوہات میں نے عرض کی ہیں۔ تیسرے سوال کا جواب کہ اگر آپ کو اور ہمیں اسلام نیا سال منانے کی اجازت دے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اور ہماری زندگی سے ایک وقت کم ہوا ہے، ایک سال کم ہوا ہے، تو اس پر آپ اور ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اندازہ لگائیں کہ یہ زندگی، یہ وقت جو گزرا ہے، جو کم ہوا ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارا یا اس کی نافرمانی میں گزارا۔ اگر آپ نے اور ہم نے نافرمانی میں گزارا ہے
تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے جو ہے احکام کو پورا کرنے میں اگلا وقت گزارا جائے۔ یہ آپ اور ہم عہد کریں، یہ قسم کھائیں کہ وقت جو نافرمانی میں گزرا ہے، اب انشاءاللہ آنے والا وقت، یہ جو نیا سال ہے، اس نئے سال سے ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ جو ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو فضول کام کیے ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، ہم ان تمام کاموں سے توبہ کرتے ہیں، اس نئے سال پر نئی توبہ کرتے ہیں اور نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ محاسبہ کریں، یہ اندازہ لگائیں آپ اور ہم کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کتنا اہم اور قیمتی جو وقت تھا وہ گزار دیا ہے۔ تو اب موقع ہے کہ اس جو ہے وقت، گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن بچا کچا جو وقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے، اس کے احکام کے مطابق گزارا جائے۔ اس لیے نئی توبہ کریں، نیا عہد کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ اور ہم کرتے ہیں تو یہ ہے اسلامی نیا سال منانے کا طریقہ۔ یعنی اگر اسلام ہمیں نیا سال منانے کی اجازت دے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پچھلی زندگی کی توبہ کریں، پچھلی زندگی پر افسوس کریں اور آگے آنے والی زندگی کی نئی تیاریاں کریں، نئی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر اسلام کے مطابق اگر نیا سال دیکھیں تو یہ نیا سال جو ہوتا ہے، جو جنوری کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، یہ اسلامی نیا سال ہے ہی نہیں۔ اسلامی نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوا کرتا ہے اور اسلام میں اس کو بھی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے محرم الحرام کا نیا سال ہو یا جنوری کا نیا سال ہو، کسی بھی طریقے سے نیا سال منانے کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور سے یہ ناجائز اور حرام طریقے جو عیسائیوں اور غیر مسلموں کے یہاں پائے جاتے ہیں، ان طریقوں پر منانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔